بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا تھا۔ دوستو، کچھ لوگ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گا۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریک حیات پتنی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا تھا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح سے عائشہ آپ کی بھتیجی ہیں اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط بھیجا، ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں، ہر مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کے ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھی۔ تو حضرت عائشہ کی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اترا تھا۔ حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا
उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थी और आपका दिमाग बहुत तेज था। हजरत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे कंधे तक ही सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रुमान मुझको पकड़कर घर की तरफ ले गई और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो, और फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर के यहाँ पहुँचा दिया गया था। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। चूँकि उस समय में 9 साल की लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम की हवा से अच्छी खासी जवान नजर आती थी और शादी के लायक हो जाती थी। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ये बड़ी फजीलत थी कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थी और आप रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सब बीवियों में सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की थी। बाकी और जो भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियां थी वो या तो तलाकशुदा थी या फिर बेवा थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और बीवियां हुजूर से उम्र में काफी बड़ी थी। अब बड़ी उम्र वाली औरतों को और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा कुछ बातें याद नहीं रहती हैं और ना ही ज्यादा उनके पास वक्त होता है, क्योंकि उनकी मसरूफियात ज्यादा रहती हैं। तो इस वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज्यादा बात ना हो पाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी थी कि हुजूर ने हजरत आयशा से पहले जितने भी निकाह किए थे वो या तो तलाकशुदा थी या बेवा थी, तो उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सब जान चुके थे। लेकिन कुंवारी लड़की से निकाह के बाद उसके साथ कैसे मामलात किए जाते हैं वो कैसे पता चलता है। तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी, ताकि उनके बाद उनके उम्मती जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करे तो उसके साथ कैसे पेश आना है, वो सारे मसाइल हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर सीख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के बहुत नखरे और लाड़ उठाए हैं और आपको बहुत नाज से अपने साथ रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे तो वो हजरत आयशा ही हैं। हजरत आयशा के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बिताए हुए 9 साल एक मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हसब नसब का इल्म था। हजरत आयशा ने अपने वालिद से नसब किसका खानदान कहाँ जाकर मिलता है ये इल्म भी सीखा था। हजरत अबू बकर को शेर व शायरी का भी बहुत शौक था और आप बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। हजरत आयशा ने अपने वालिद से शेर व शायरी का भी इल्म हासिल किया और आप भी अरबिक में बहुत अच्छी शेर व शायरी किया करती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ख्वाब की ताबीर, सपनों का मतलब बताने का भी इल्म था। हजरत आयशा ने अपने वालिद से ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म सीखा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर एक बहुत ही बड़ा, आप उसे फन कह लीजिए, कि मामलात को सुलझाने की बहुत बड़ी खूबी थी। जब कोई बड़े से बड़ा मसला उलझ जाता था और किसी से उसका कोई हल ना निकलता था तो वो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आते थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दिमाग से, अपने इल्म से उन मसलों का चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वो किस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते थे। ये सारी खूबियां हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर मौजूद थीं। और जब नबी के घर आ गई तो क्या ही कहना, जब नबी खुतबा दे रहे हैं तो आयशा सिद्दीका सुन रही हैं। जब नबी सहाबा को कोई मसला बताते या कुरान व हदीस का इल्म उन्हें सिखाते थे तो हजरत आयशा सुना करती थी। इस तरह से हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत इल्म हासिल किया। यही वजह रही कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म, उनकी नॉलेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में से सबसे ज्यादा थी। और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज्यादा अगर किसी से रिवायत मिलती हैं तो वो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से तकरीबन 2200 रिवायतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। अब चूंकि ऐसे मसाइल भी आ जाते थे जो एकदम से नहीं बताए जा सकते हैं,
اب کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کماری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا ہوا رہے اور آپ زیادہ بزی نہ رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدمی عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عائشہ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھائے جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ آپ امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو علم دین سکھایا کرتی تھی۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلافات ہو جایا کرتا تھا تو وہ صحابہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہ ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی۔ اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں ایک لکڑی کو لپیٹ کر لے آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نکاح میں حکمتیں بہت تھی۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔